تو اگر کوئی جان رہا ہے کہ والد کا حق یہ ہے ہمارے اوپر، اگر کسی کو معلوم ہے کہ والدین کے ساتھ میں کس طریقے سے ہماری زندگی یا ہمارا رہنا سہنا ہونا چاہیے، اس کے باوجود وہ والدین کی نافرمانی میں مبتلا ہے، والدین کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اس کے باوجود ماؤں کی نافرمانی کر رہا ہے، تو یاد رکھیے وہ کسی اور کا نقصان نہیں کر رہا ہے، وہ سب سے پہلا نقصان اپنا کر رہا ہے، سب سے پہلے وہ اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، اپنی دنیا برباد کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ دنیا میں آج اپنے ماں باپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو اس کا حساب اس کو دنیا میں بھی ملنا ہے۔ اس کی اولادیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں کہ میرے ابو میری امی سے کس طرح بات کرتے ہیں، میرے ابو میرے والد سے یعنی میرے دادا سے کس طرح بات کرتے ہیں، اگر بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ابو میرے دادا کو تو ڈانٹ دیتے ہیں، ان کی تو بات بھی نہیں سنتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ چیزیں بچے کے ذہن میں پیوست ہو رہی ہیں۔ جب آپ کا بچہ بڑا ہوگا تو یہ مت سوچئے گا کہ میرا بچہ میرے ساتھ میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن کے اوپر ابھرے گا، بلکہ وہ بھی آپ کو اسی طریقے سے پلٹ کا جواب دینے والا بنے گا۔ اس لیے اس چیز کی طرف اسلام نے جب ہماری رہنمائی کی ہے تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگیوں میں چیلنجنگ اور تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اسلام کا آئینی نظام شوہر اور بیوی کے تعلق سے بھی واضح ہے کہ میاں بیوی میں کیا تعلق ہونا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کے اندر کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنسوں سے ایک ایسی مخلوق یعنی تمہیں ایک بیوی دی ہے، ایک عورت دی ہے، ایک بیوی دی ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرو، اس کے ذریعے سے تمہارے اندر محبت پیدا ہو، رحمت کا جذبہ پیدا ہو۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ کتنا گہرا رشتہ ہے، میاں بیوی کا تعلق کتنا گہرا تعلق ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرد اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو مرد ہوں، لہذا میں مرد ہوں تو جب میں گھر میں جاؤں تو میری بیوی ڈرے، میرے بچے ڈریں، اس سے ڈر کے چھپ جائیں۔ وہ اس کے ذہن میں قرآن کریم کی یہ آیت آ جاتی ہے الرجال قوامون علی النساء کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر سردار بنایا ہے، لیکن یہ آیت اس کے ذہن میں نہیں آتی ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اور قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کی نظروں سے غائب ہو جاتی ہے کہ خیارکم لنسائہم وَأَنَا خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِ کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنی عورتوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ لیکن ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ذرا سی باتوں پر طلاق کی نوبت کیوں آتی ہے، ذرا سی باتوں پر بیوی پر ہاتھ کیوں اٹھایا جاتا ہے، ذرا سی باتوں پر گھروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم صحیح معنی میں اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں فالو نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی تعلیم کیا ہے، اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول کا تعلق کس طرح ہوا کرتا تھا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آیا کہ اللہ کے رسول اپنی بیویوں سے کس طرح سے عفو درگزر سے کام لیتے تھے اور کس طرح سے ان کا دل رکھنے کے لیے ان کے دل کو اطمینان پہنچانے کے لیے کس طرح سے برتاؤ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ان کی باری تھی اس دن حضرت سودا کی، تو انہی کے یہاں تشریف فرما تھے۔ عصر کے بعد کا ٹائم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، سامنے حضرت سودا جو آپ کی بیوی ہیں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پر تھی، انہوں نے کچھ حلوہ وغیرہ پکایا ہوا تھا، تو وہ حلوہ ایک کٹوری میں یا پلیٹ میں لے کر حاضر ہوئی اللہ کے رسول کے پاس۔ تو حضرت سودا کو دیکھ کر بہت غصہ آیا کہ آج تو میری باری کا دن تھا اور یہ یہاں کیوں آئی۔ انہوں نے آ کر کہا کہ لیجئے یہ حلوہ ہے، آپ کھا لیجئے، اور حضرت سودا کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ بھی کھا لو اس میں سے۔ تو حضرت سودا تو ایک دم ویسے ہی غصے ہو گئی تھی، تو حضرت سودا نے کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گی بالکل بھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم نہیں کھاؤ گی تو میں تمہارے چہرے پر مل دوں گی حلوہ، کھاؤ۔ تو حضرت سودا غصے میں ہیں، کہا کہ مل کے دکھاؤ، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے اپنے ہاتھ میں حلوہ لیا اور ان کے چہرے پر مل دیا۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں میں آپس میں جو ہے اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں۔ اس کے بعد میں حضرت سودا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کی کہ دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ میں کوئی برائی کا معاملہ کیا، اس کو ایسا لگا تو اسی کے بدلے بدلہ لے لو، اسی کے مثل بدلہ لے لو. تو لہٰذا انہوں نے تمہارے چہرے پر حلوہ مل دیا ہے تو ان کے چہرے پر حلوہ مل دو. تو حضرت سودا نے حلوہ لیا، اپنی انگلی پر ان کے چہرے پر مل دیا. تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اتنے میں حضرت عمر فاروق دروازے پر آ گئے. دروازہ کھٹکھٹایا، دونوں ایک دم گھبرا گئے. پوچھا کون؟ کہا عمر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جلدی جاؤ اپنا چہرہ دھو کے آؤ. تو اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کس طرح سے اپنی بیویوں کا دل رکھا کرتے تھے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مرد ہیں لہذا ہمارے سامنے بیوی کو بولنے کی کیا ہمت ہے. حالانکہ وہ ایک دوسرے گھر سے نکل کے آئی ہے، ظاہر بات ہے اس کے بھی کچھ اپنے احساسات ہوں گے، اس کے بھی کچھ جذبات ہوں گے. ان تمام چیزوں کا احترام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ یہ سوچیں کہ میں یہ بیوی میری طرح بن جائے جیسا میں ہوں تو ایسا ممکن نہیں ہے. ظاہر بات ہے آپ کو اس کو جو ہے آہستہ آہستہ لائن پہ لانا ہے، اس کے لیے پیار محبت سے مزاج کو ڈھالنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آتے ہی آپ جو ہے جیسے ہی بیوی آئی ہیں اور فوراً آپ نے سختیاں شروع کر دیں، لڑائی جھگڑے گھر میں اس سے ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے. اور طلاق کی نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو طلاق کا مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ طلاق کا اگر کبھی ایسی صورتحال پیش آ جائے یا کبھی ایسی سچویشن آ جائے کہ جہاں پر گھروں میں لڑائیاں ہو جائیں، جھگڑے ہو جائیں، اس کو کس طرح سے نمٹانا ہے. تو لہذا وہ جو چاہے بس. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا مسئلہ اٹھا تھا پچھلی سال ایک مسئلہ اٹھا تھا 3 طلاق کا، آپ کو معلوم ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی ہمارے نوجوان تھے جو جذبات میں آ کے کٹ 3 طلاق دے دیتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسی سچویشن کبھی آ جاتی ہے تو اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، اللہ کے رسول نے کیا طریقہ بتایا ہے کہ آپس میں نباہ کے لیے کیا کوشش ہونی چاہیے. اگر نباہ کی کوئی شکل نہ بن سکے تو پھر طلاق کی کیا طریقہ طلاق کے لیے اختیار کیا جانا چاہیے. چونکہ ہمارے نوجوانوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی اپنے علماء سے رجوع نہیں کرتے ہیں، کبھی پوچھتے نہیں ہیں اپنے اماموں سے آ کر کہ یہ سچویشن چل رہی ہے اور میں پریشانی میں ہوں، مجھے کیا کرنا ہے. تو لہٰذا وہ جذبات میں آتے ہیں، فلموں میں، سیریلوں میں، ڈراموں میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ اسی کو جو ہے زبان سے اپنا لیتے ہیں اور لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں. یعنی جو یورپ کی تہذیبیں ہیں ان کو اپنے اندر لاتے ہیں، غیر مسلموں کی جو تہذیبیں ہیں ان کو اپنے اندر بھر رہے ہیں. اسلامی تعلیمات سے دوری ہے جس کا نتیجہ ہے کہ گھر تباہ ہو رہے ہیں، خاندان تباہ ہو رہے ہیں، پورے سماج پر برا اثر پڑ رہا ہے. اور یہی نہیں، بچوں کی نسلوں جو آگے آنے والی ایک نسل ہے، ایک جنریشن ہے، اس کے اوپر اس کا غلط اثر پڑ رہا ہے. اس لیے اس چیز کا سدھار کرنے کی بھی ہمیں ضرورت ہے. اس چیز کی طرف بھی اسلام نے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح رہیں. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ کے رسول قرآن کریم کی آیت ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، بھلائی کے ساتھ رہو. اگر کوئی بات آ جائے، قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. مودہ کا مطلب ہوتا ہے محبت. یعنی جب تک میاں بیوی میں آپس میں محبت نہیں ہوگی نہیں تب تک وہ رشتہ قائم نہیں رہتا، پھر آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اور محبت کب پیدا ہوگی؟ محبت پیدا ہوگی رحمت، جو آگے کا لفظ جو استعمال کیا ہے یعنی عفو درگزر سے. اگر آپ کو بیوی کی کوئی بات بری لگ جائے تو ایسا نہیں ہے کہ فوراً اس کے ساتھ میں زیادتی شروع کر دیں، فوراً اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں، بلکہ اس کو سمجھائیں، کچھ اپنے اندر ضبط پیدا کریں کہ وہ چیز برداشت کر سکیں. یہی حال بیویوں کا ہونا چاہیے کہ اگر شوہر کی کوئی بات بری لگ جاتی ہے ان کو تو ایسا نہیں ہے فوراً برس پڑیں کہ تم تو ایسے ہو، تم نے میرے لیے آج تک کیا کیا ہے. یہ سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج گھر خاندان تباہ ہو رہے ہیں. تو اس لیے اس چیز کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے، اس چیز کو اپنے اندر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر ضبط پیدا ہو، برداشت کا مادہ پیدا ہو. اگر گھر میں کوئی بات پیش آ جائے تو برداشت کرنا سیکھو، سہنا سیکھو تاکہ آپ رشتوں کو نبھا سکیں. اگر آپ کے اندر سہنے کی عادت ہوگی، برداشت کرنے کی عادت ہوگی تو آپ رشتوں کو نبھا سکتے ہیں اور زندگی کے کسی بھی موڑ پہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ کے اندر ضبط کی عادت ختم ہو گئی، برداشت کی عادت ختم ہو گئی، فوراً آپ اس پہ ریئیکشن دینے لگے، فوراً آپ نے چاہا کہ اس کا بدلہ لے لیا جائے، اس کو پلٹ کے جواب دے دیا جائے، تو اسی چیزوں کی وجہ سے آپ کے تعلقات بھی خراب ہوں گے، آپ کے خاندان بھی خراب ہوں گے، رشتہ داریاں بھی بگڑیں گی. اس لیے اس چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے. اسی طرح اسلام نے جو ہمارے آئینی جو مسائل ہیں، جو ہمارے خاندانی مسائل ہیں، اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تربیت اولاد کا، کہ اولاد کی تربیت کے تعلق سے والدین وہ فکر مندی نہیں دکھاتے ہیں جو دکھانی چاہیے. اس کے لیے اسلام نے ہماری مکمل طور پر رہنمائی کی ہے. قرآن کریم کی ایک آیت
या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। इस आयत से हमें पता चलता है कि वालिदैन के ऊपर अपनी औलाद की तरबियत की फिक्र करना वाजिब है। ऐसा नहीं है कि वालिदैन अपनी औलाद को सिर्फ बच्चा ये समझे कि मैंने बच्चा पैदा कर दिया, छोड़ दो, अपने आप खाएगा, घूमेगा, नंगा फिर रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, इसी से तो आज हमारे मुसलमान बदनाम हो रहे हैं कि मुसलमान बच्चे पैदा कर लेते हैं, घूम रहे हैं। बच्चा पैदा करने को कौन मना कर रहा है, लेकिन कम से कम उसकी औलाद की तरबियत के ताल्लुक से हर वालिदैन को फिक्रमंद होने की ज़रूरत है और ये सोचने की ज़रूरत है कि जो जिम्मेदारी हमारी औलाद के ताल्लुक से हमारे ऊपर है, क्या हम उसको निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी वालिद ने अपनी औलाद को अच्छे आदाब सिखाने से बेहतर कोई तोहफा नहीं दिया। अगर किसी वालिद ने अपनी औलाद को खूब ज़मीनें दे दी, जायदादें दे दी, उसको जो है खूब प्रॉपर्टी का मालिक बना दिया, उसकी अपनी ज़िंदगी में खूब सब कुछ दे दिया, लेकिन उसकी तरबियत नहीं की, उसको अच्छे आदाब नहीं सिखाए, उसको ज़िंदगी और मुआशरे में किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, कैसे रहना है, वो तरीक़े नहीं बताए गए, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसने कुछ नहीं दिया। फरमाया कि किसी वालिद ने अपनी औलाद को अच्छे आदाब सिखाने से बेहतर कोई तोहफा नहीं दिया। आज हम यही तो देख रहे हैं कि औलाद बड़ी हो रही है, जवान हो रही है, तो दीन से दूरी इतनी है उनके अंदर कि वो अपने मजहब का भी नाम बदनाम कर रहे हैं, अपने वालिदैन का भी नाम बदनाम कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं टीवी की डिबेट में बोलने वाले नौजवान कौन हैं? हमारे और आपके घरों की पैदावार हैं, हमारे और आपके घरों से पढ़ के निकले हैं, घरों से बड़े हुए हैं, लेकिन वो मजहब को बदनाम कर रहे हैं। उनका सबसे पहला निशाना इस्लाम होता है, उनका सबसे पहला निशाना इस्लामी अहकामात होते हैं, शरीयत होती है। वजह उसकी यही है क्योंकि वालिदैन ने उन बच्चों को बचपन से कुत्ते और बिल्ली से तो डराया, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की तालीम उनकी जिंदगियों में नहीं डाली गई। उनको नहीं बताया गया कि इस्लाम क्या है, शरीयत क्या है, दीन क्या है, कुरान क्या है, तौहीद क्या है। उनको नहीं बताया गया कि हमारे आपसी मसाइल किस तरह से हल होते हैं। लिहाजा वो टीवी की डिबेट में बैठते हैं तो खुल्लम खुल्ला इस्लामी अहकामात का मजाक उड़ाते हैं, अपने माँ बाप को बदनाम करते हैं, अपने मजहब को बदनाम करते हैं और गैर मुस्लिम इसको देखकर हंसते हैं कि देखो बोलने वाला कौन है, तुम्हारा अपना है, तुम्हारे अपने घर का है। ये हाल अगर हमारा होगा तो बताइए किस तरीके से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये हमारी आगे आने वाली जनरेशन, आगे आने वाली नस्लें जो कल के मर्द और कल की औरतें हैं, ये जो है मुआशरे में इंकलाब ला सकती हैं। कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए इस चीज की तरफ भी वालिदैन को बहुत बहुत फिक्रमंदी के साथ उठने की जरूरत है कि बच्चों की तरफ